اس کا جائزہ لینے والے ہیں نا، وہ واقعی آپ کی سوچ کے زاویے بدل دے گی۔ ہم دولت اور کامیابی کے کچھ ایسے خفیہ اصولوں پر بات کریں گے جو بظاہر تو بہت عام سے لگتے ہیں، لیکن یقین مانیے ان میں ایک بہت ہی حیران کن حقیقت چھپی ہے۔ دیکھیں، جب بھی ہمارے سامنے دولت یا مالیاتی فیصلوں کا لفظ آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیش، بینک بیلنس، اسٹاک مارکیٹ یا پھر کوئی بہت بڑی پراپرٹی، رائٹ؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ دولت کے حوالے سے جو سب سے بڑے، سب سے اہم فیصلے ہوتے ہیں، ان کا پیسے سے دور دور تک کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، تو بظاہر تو یہ بات بالکل ناممکن اور ایک بہت بڑا تضاد لگتی ہے نا؟ لیکن جیسا کہ آج ہم اس تجزیے میں مل کر دیکھیں گے، اصل کامیابی اور حقیقی دولت کی بنیادیں تو کچھ اور ہی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ چلیے سیدھا اس کے اندر غوطہ لگاتے ہیں۔ تو چلیے اس بات کو تھوڑا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو واقعی ہماری اس روایتی سوچ کو پوری طرح چیلنج کرتی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ پیسہ بہت ضروری ہے، بالکل ہے، لیکن دولت کی جو اصل اور مضبوط بنیاد ہے وہ ان فیصلوں پر کھڑی ہوتی ہے جہاں کرنسی یا نوٹوں کا کوئی ذکر تک نہیں ہوتا۔ جی ہاں، بالکل کوئی ذکر نہیں۔ دراصل یہ ہماری روزمرہ زندگی کے وہ بظاہر چھوٹے چھوٹے لیکن انتہائی اہم فیصلے ہیں جو ہماری زندگی کی پوری سمت طے کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ سمت درست ہونا تو پھر پیسہ، دولت اور کامیابی خود بخود بالکل ایک قدرتی نتیجے کے طور پر آپ کی زندگی میں شامل ہونے لگتے ہیں۔ تو اب آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ اہم ترین فیصلے ہیں کیا؟ ماہرین کے مطابق دولت کے دراصل 3 بہت ہی بنیادی ستون ہیں، ذرا ان پر غور کیجیے گا۔ نمبر 1، آپ کے شریک حیات کا انتخاب، یعنی آپ زندگی کا یہ لمبا سفر کس انسان کے ساتھ طے کرنے جا رہے ہیں۔ یقین جانیں یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مالیاتی فیصلہ ہے۔ نمبر 2، آپ اپنا فارغ وقت کیسے، کہاں اور کن لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اور نمبر 3، آپ اپنے جسم اور اپنی صحت کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ بس یہ 3 چیزیں اگر ان 3 بنیادوں پر درست طریقے سے کام کر لیا جائے تو انسان کا ذہن اور جسم ایک ایسی بہترین اور متوازن سمت کے کام کرنے لگتے ہیں کہ پھر پیسہ کسی رکاوٹ کے بغیر بالکل ایک خودکار بہاؤ کی صورت میں، یعنی ایک ندی کی طرح آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، اس سفر میں کچھ انتہائی خطرناک پہلو بھی ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزیں بالکل ایک بھنور یا ایک بلیک ہول کی طرح ہوتی ہیں جو آپ کی تمام تر صلاحیتوں کو نچوڑ لیتی ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس دنیا کی سب سے مہنگی اور نقصان دہ چیز کیا ہے، تو وہ کوئی لگژری گاڑی یا کروڑوں کا محل نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں برے دوست اور بری عادتیں۔ یہ وہ دیمک ہے جو کسی بھی انسان کی ہڈیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور اس کے ذہن کو پوری طرح تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب آپ کا قیمتی وقت اور آپ کی انرجی ایسی منفی چیزوں میں ضائع ہو رہی ہو تو پھر دولت اور کامیابی تو کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ مواقع تو اکثر ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتے ہیں، بالکل ہمارے سامنے، لیکن صرف غلط صحبت اور بری عادتوں کی وجہ سے ہم ان تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اب یہاں ہم ایک بہت ہی واضح اور زبردست موازنہ دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ بری صحبت ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جو صرف اور صرف آپ کے وقت کا ضیاع ہے اور جو آپ کی پوری توجہ کو بھٹکا کر سیدھا ناکامی کی کھائی میں دھکیل دیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ذرا اس بہترین نعمت کو دیکھیے، ایک سمجھدار اور معاون شریک حیات۔ یہ انسان کی زندگی میں ایک گیم چینجر ثابت ہوتا ہے۔ ایک اچھا لائف پارٹنر نہ صرف آپ کے بے جائے اخراجات کو روکتا ہے، بلکہ وہ ہر قدم پر آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہوتی ہے جو گھر کی وہ فالتو بتیاں بند کرتی ہیں جن پر ہمارا دھیان تک نہیں جاتا، جو وسائل کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے اور جو مشکل وقت میں آپ کا حوصلہ بڑھا کر آپ کو مضبوط بناتی ہے۔ در حقیقت یہی تو آپ کی اصل دولت کا تحفظ ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا رخ بدلتے ہیں اور اس موضوع کو کریئر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ایک بہت ہی عام سا سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی ضرور سوچا ہوگا، خاص طور پر کالج یا یونیورسٹی کے دور میں ہر نوجوان، ہر پروفیشنل خود سے یہی پوچھتا ہے کہ میں آخر کیا کرنا چاہتا ہوں۔ بظاہر تو یہ بہت ہی معیاری اور بنیادی سا سوال لگتا ہے نا، کہ بھئی کریئر کا انتخاب کرنا ہے تو یہی پوچھنا پڑے گا۔ لیکن اس تجزیے کے مطابق صرف اور صرف اس ایک سوال تک محدود رہنا دراصل ایک بہت بڑی خامی ہے۔ مطلب شروعات کے لیے تو یہ سوال ٹھیک ہے، مگر اپنی عملی زندگی کا کوئی ٹھوس اور حقیقی مقصد تلاش کرنے کے لیے صرف اتنا سوچ لینا بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کریئر کے ایک عجیب سے جال میں بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ ذرا اس پیٹرن کو سمجھیے گا۔ کسی سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے تو فوراً جواب ملتا ہے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر یا شاید بینکر۔ اچھا کیوں بننا ہے؟ تاکہ ایک اچھی سی نوکری مل جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی نوکری کیوں چاہیے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں، اور بس یہاں آ کر فل سٹاپ۔ اکثر لوگوں کی سوچ اس تیسرے قدم کے بعد بالکل رک جاتی ہے۔ مطلب ان پہلے 3 سوالوں کا جواب تو رٹا رٹایا ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ذہن بالکل سن ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا کہ وہ دراصل یہ سب کیوں کر رہے ہیں، ان کا حتمی مقصد کیا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی زندگی کا اصل اور گہرا مقصد مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے۔ تو اس جال سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں ہمیں اپنی سوچ میں ایک زبردست، بلکہ میں کہوں گا ایک انقلابی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اس محدود سوچ سے باہر نکلیں اور اصل سوال یہ پوچھیں کہ میں دراصل کس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی یا فائنانس کے شعبے میں کام کرنے والے افراد اکثر نمبروں، کوڈز اور کی بورڈز کے ساتھ اتنا زیادہ الجھ جاتے ہیں کہ وہ اس سارے عمل کے پیچھے جو انسانی پہلو ہے اسے تو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ذرا سوچئے، ہر کام چاہے وہ کتنا ہی ٹیکنیکل، کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی جیتا جاگتا انسانی تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا۔ حقیقی اور دیر پا کامیابی دراصل اسی انسانی پہلو کو سمجھنے اور خدمت کے اس جذبے کو اپنانے میں ہی پوشیدہ ہے۔ اور یہ بات نا ایک بہت ہی عام سے مکینک کی بڑی حیران کن کہانی سے بہت زبردست طریقے سے واضح ہوتی ہے۔ اس مکینک نے اپنے کام کو دیکھنے کا نظریہ ہی بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب ایک بار اس مکینک سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیا کام کرتے ہو، تو شروع میں اس کا جواب بالکل وہی روایتی سا تھا کہ میں گاڑیاں ٹھیک کرتا ہوں اور کیا۔ لیکن جب اس کے ساتھ بات چیت کو تھوڑا اور آگے بڑھایا گیا اور اسے تھوڑا سا کھریدا گیا کہ وہ سوچے کہ وہ دراصل کس کی خدمت کر رہا ہے، تو پھر اس کے سوچنے کا زاویہ پوری طرح 180 ڈگری پر بدل گیا۔ اور یقین مانیں، اس چھوٹی سی کہانی میں ہم سب کے لیے ایک بہت ہی گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ اس مکینک نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جو جواب دیا وہ واقعی شاندار تھا۔ اس نے کہا، میں لوگوں کے لیے ان کی منزل تک بحفاظت پہنچنا آسان بناتا ہوں۔ ذرا غور کریں اس جملے پر۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ محض کچھ اوزار لے کر نٹ بولٹ نہیں کس رہا اور نہ ہی صرف گاڑیاں ٹھیک کر رہا ہے، بلکہ وہ تو انسانیت کو ایک انتہائی اہم سہولت فراہم کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنا کام ایمانداری اور دھیان سے نہ کرے تو لوگ شاید کبھی اپنی منزل تک صحیح سلامت پہنچ ہی نہ سکیں۔ اور جب انسان کو اپنے کام کا یہ حقیقی مقصد مل جاتا ہے نا، تو پھر صبح بستر سے اٹھنے کے لیے کسی الارم کلاک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان کے اندر سے ایک خودکار تحریک پیدا ہوتی ہے، وہ خود اٹھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے باہر جا کر لوگوں کی مشکلیں آسان کرنی ہے اور ایک اہم فریضہ انجام دینا ہے۔ اب اس ساری بحث اور اس کہانی کے تناظر میں اگر ہم کاروبار یا بزنس کی اصل تعریف دیکھیں نا، تو وہ بہت ہی سادہ لیکن بہت مکمل ہے۔ سورسز کے مطابق کاروبار کا سیدھا سا مطلب یہ ہے انسانیت کو کوئی سہولت فراہم کرنا، ان کا کوئی مسئلہ حل کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مناسب اور جائز منافع بھی حاصل کرنا۔ بس یہ ہے کاروبار۔ یہ خدمت اور ہماری معاشی ضروریات کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین توازن ہے۔ کاروبار محض اندھا دھند پیسے چھاپنے کی کوئی مشین نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل لوگوں کے مسائل حل کرنے کا ایک باقاعدہ منظم نظام ہے، جس کے ذریعے پوری سوسائٹی اور معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہتا ہے۔ چلے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ فرق مزید کیسے واضح ہوتا ہے۔ ایک طرف تو ہمارا کاروبار ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جہاں انسانوں کی خدمت اور آپ کا منافع دونوں بالکل ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتے ہیں، اور دوسری جانب صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ ہے۔ یہاں بھی لوگوں کو سہولت دی جاتی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، لیکن اس میں آپ کے ذاتی منافع کا کوئی عنصر سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، بغیر کسی منافع کی لالچ کے لوگوں کی مدد کرنا یقیناً ایک بہت ہی عظیم نیکی اور کمال کا فلاحی کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اسے کاروبار نہیں کہہ سکتے۔ اصل کاروبار وہی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ وہی ہے جس میں آپ انسانیت کی کوئی مشکل بھی آسان کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک جائز اور حلال معاشی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہو۔ تو پھر ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ ہے کہ چاہے آپ ایک IT ایکسپرٹ ہوں، کوئی بڑے انجینئر ہوں، یا میری طرح ایک عام سے پروفیشنل، زندگی ہر حال میں بامقصد ہونی چاہیے۔ اور ایک بامقصد زندگی دراصل ان چند اہم چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے: اپنے ارد گرد کے انسانی مسائل کو پہچاننا اور انہیں حل کرنا،
اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے ملک اور قوم کو محفوظ اور بہتر بنانا، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جائز اور حلال ذرائع سے روزی کمانا اور اپنے والدین اور خاندان کی بہترین طریقے سے کفالت کرنا۔ جب آپ اپنی صلاحیتوں کو صرف اپنے ذاتی مفاد تک محدود نہیں رکھتے بلکہ انہیں دوسروں کی بھلائی اور خدمت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو یقین جانیے یہی وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی کو ایک حقیقی، سچی اور بہت ہی گہری معنویت بخشتی ہے۔ اب ان تمام زبردست باتوں اور اصولوں کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت استعارہ، ایک مثال اپنے ذہن میں رکھیں، اور وہ ہے ذہن کی الماری۔ دیکھیں، یہ تمام اصول، یہ تمام اسباق جو آج ہم نے مل کر ڈسکس کیے ہیں، یہ بالکل ضروری نہیں کہ یہ کل صبح اٹھتے ہی فوراً آپ کی زندگی پر لاگو ہو جائیں، لیکن ان اسباق کو اپنے اس ذہن کی الماری میں کسی خاص خانے میں سجا کر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مستقبل میں جب زندگی آپ سے کچھ بہت ہی اہم فیصلوں کا مطالبہ کرے گی نا، تو یہ معلومات، یہ حکمت وہاں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہونی چاہیے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں گونجنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کی اس الماری کے کس خانے میں ان اسباق کو محفوظ کریں گے، تاکہ جب وقت آئے تو ہم انہیں بآسانی باہر نکالیں اور اپنی اصل کامیابی اور حقیقی دولت کے لیے بالکل درست فیصلہ کر سکیں۔ سوچئے گا ضرور۔